الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا جد الحسنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، نعم المولا نعم النصیر بھی ہے، لہ مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج الصالحین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و ہر بار دربار میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً محبتاً نذرانہ درود و سلام پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار علم ازل میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے سمیت جتنے احباب قریب سے بعید سے تشریف لائے، ان کا آنا، ان کا بیٹھنا اللہ اپنی پاک بارگاہ علم ازل میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رات کے وقت اٹھتا ہے اور رات کو نماز تہجد ادا کرتا ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب وہ دعا کرتا ہے، تہجد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں نماز تہجد کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کے اوپر کئی طرح کی نمازیں ہیں فرض فرمائی ہیں۔ 5 نمازیں تو وہ ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں، بعض نمازیں وہ ہیں جو فرض کفایہ ہیں، اور بعض نمازیں وہ ہیں جو نفلی ہیں، مثلا اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت ہے اور صلاۃ تسبیح وغیرہ۔ قیامت کے دن جب آپ اور میں جمع کیے جائیں گے، سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں اول یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہماری نماز کے بارے میں ہوگا۔ یہ جو آپ اور میں نفلی عبادت کرتے ہیں، مثلا شب بارات میں ہے، صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں، اشراق یا اوابین پڑھتے ہیں، اگر ہمارے فرضوں میں کمی ہوگی، اللہ پاک فرمائے گا ایک فرض کے بدلے میں نفل کی 70 رکعتوں کو رکھا جائے، پھر حساب برابر ہوگا۔ پہلی بات ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری فرضی ہی عبادت مکمل ہو، ہمیں اپنے نفل کے اوپر، سنت کے اوپر بھروسہ نہ ہو۔ اگر ایک فرض کی رکعت ہماری ادھوری رہ گئی، دوسری طرف 70 رکعتیں نفلوں سے اٹھائی جائیں گی، پھر جا کے میزان کا ترازو برابر ہوگا۔ اور پھر نفلی نمازوں میں سب سے بہترین نماز، ہم اشراق بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھ لیتے ہیں، شب بارات میں عبادت کرتے ہیں، لیکن جو سب سے افضل ترین نماز ہے وہ ہے نماز تہجد، جس سے آپ اور میں محروم ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال یوں دیتا ہوں، آپ اگر کسی آفس کے اندر جاب کرتے ہیں، آپ کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے آپ نے کام کیا، 8 گھنٹے کے حساب سے آپ کو وہ پے کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے 10 گھنٹے کام کیا، 2 گھنٹے آپ کے آور بنے، وہ جو 2 گھنٹے آپ نے آور لگائے، اس 2 گھنٹوں پر بھی آپ کو پیسے ملیں گے۔
اسی طرح یہ جو 5 نمازیں ہیں، فجر ہو گئی، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن جب اوور ٹائم کرنے کے لیے ہم نماز تہجد ادا کریں گے، اللہ بغیر حساب و کتاب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے نبی کی سنت دیکھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آدھی رات اللہ کے رسول سوتے اور آدھی رات اللہ کے رسول کھڑے ہو کر قیام کرتے، اور اتنا اللہ کے رسول قیام کرتے، کئی بار میری زبانی، مفتی صاحب کی زبانی آپ نے سنا ہوگا، راتوں کو اللہ کے نبی جاگتے، اتنا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم کے نشان پڑ گئے۔ وہ کون سی نماز تھی، وہ کس لیے کھڑے ہوتے، علماء فرماتے وہ نماز تہجد تھی۔ میں نے ایک دن عرض کی اللہ کے رسول، اللہ پاک نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشوں کو معاف کر دیا، یہ ساری رات کھڑے ہو کر رب کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ ان اکون عبدا شکورا، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ دوسرا، میری امت کے لیے سنت بن جائے، کل کوئی میرا امتی رات کو اٹھے اور نماز تہجد پڑھے، دل میں فخر محسوس کرے کہ تہجد پڑھنا آمنہ کے لال کی سنت ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو اسی نماز تہجد کے حوالے سے ہوگی، کم سے کم اس کی کتنی رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی کتنی رکعت ہیں، کون کون سی ہمیں اس میں صورتیں پڑھنی چاہیے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کون کون سے انعامات عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم کے صحابی ہیں، اور آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ صبح و شام اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے ہیں، وضو کا پانی اللہ کے رسول کو دیتے ہیں، اللہ کے رسول کے جوتوں کا خیال رکھتے ہیں، اس کے ماں سوا جو بھی اللہ کے رسول کی ضروریات ہوتی وہ اللہ کے رسول کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع دیتا ہے، کوئی باپ کی خدمت کر رہا ہے، کوئی ماں کی خدمت کر رہا ہے، کوئی استاد اور مرشد کی خدمت کر رہا ہے، کوئی اپنے نبی کی خدمت کر رہا ہے۔ پھر جب آپ جس کی بھی خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ بزرگ ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نبی ہو، اس کی دعائیں پھر آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ پھر وہ یاد رکھیے گا کہ بادشاہ کو اگر آپ کو تحفہ دینا، آپ نے 100 روپے کا تحفہ دیا ہے، بادشاہ 100 روپے کا نہیں دے گا، بادشاہ پھر اپنی حیثیت کے اعتبار سے آپ کو نوازتا ہے۔ اسی طرح حضرت ربیعہ کہتے ہیں سارا دن، سارا سال میں اللہ کے رسول کی خدمت کرتا رہا، پھر وہ دن آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سل حاجتک یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگو جو مانگو گے میں نبی تمہیں عطا کروں گا۔ کہتے ہیں بڑا اچھا دن تھا، نبی پاک کا موڈ اچھا تھا، رحمت کا دریا جوش مار رہا تھا۔ اب دیکھیں صحابی نے مانگا تو کیا مانگا، اب صحابی کی مانگ دیکھیں، ہم جس کے ساتھ رہتے نا دل بھر جاتا ہے، لیکن صحابہ کہتے نبی کا چہرہ والضحیٰ کا ایسا حسین تھا، صبح دیکھتے تھے دل نہ بھرتا تھا، شام دیکھتے تھے دل نہ بھرتا تھا۔ جب میرے نبی نے کہا ربیعہ مانگو، میں نے عرض کی آقا ابھی زندہ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی خدمت بھی کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں۔ مانگ دیکھیے، میں دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، مدینے میں آپ کے ساتھ ہوں، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ اب نبی نے ساتھ رہنے کا وظیفہ بتا دیا، آپ کو بتا دیا، صحابہ کو بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ رہے؟ آقا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا آنی بکثرت السجود، رات کو کثرت سے عبادت کیا کر، انشاءاللہ دنیا میں بھی میرے ساتھ رہے گا، جنت میں بھی میرے ساتھ رہے گا۔
اہل عرب کا ایک طریقہ تھا، اہل عرب کا، آج تو جدید دور آ گیا نا، کسی نے کسی کو ملنا ہو پہلے ایڈریس پتا ہوتا ہے، نہ پتا ہو بھائی لوکیشن بھیج رہے ہیں، لوکیشن کو دیکھ کے گھر تک پہنچانا۔ اہل عرب میں جب کسی دوست کو کسی دوست سے ملنا ہوتا، وہ مکہ میں جاتا یا مدینے میں جاتا، وہ رات کا انتظار کرتا۔ جب رات چھا جاتی، پوری کائنات میں اندھیرا اور تاریکی چھا جاتی، مہمان محلوں میں گلیوں میں گھومتا گھومتا اپنے میزبان کے گھر پہنچ جاتا۔ علماء سے پوچھا بھئی وہ کیسے؟ نہ موبائل ہے، نہ اس کے پاس ایڈریس ہے، نہ اس کے پاس پتہ ہے، کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ مہمان جب رات کو گلیوں میں نکلتا، مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو رات کو اٹھ کے نماز تہجد نہ پڑھے۔ مدینے میں رات کو لوگ اٹھ کے تہجد پڑھتے اور بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے۔ مہمان سمجھ جاتا جس میزبان سے میں ملنے جا رہا ہوں یہ اس کے گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ میں اس بات کو ذرا پختہ کرنے کے لیے میں ایک دلیل آپ کو دے دیتا ہوں۔ آج خطاب صرف میں نے آپ کو کچھ چیزیں سمجھانی ہے، اس طرح خطاب نہیں کرنا جو عام میری روٹین ہے۔ رات کا وقت ہے، میرے اور آپ کے نبی نکلے، آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق تلاوت قرآن فرما رہے ہیں لیکن آواز آہستہ ہے۔ پھر آپ دوسری گلی میں گئے، آپ نے دیکھا حضرت عمر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن آواز ان کی تھوڑی سی پست ہے، بلند ہے۔ صبح میرے اور آپ کے نبی نے فجر پڑھائی، دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ اے ابو بکر صدیق، رات کو آپ کے گھر کے پاس سے گزرا، تلاوت قرآن کو سنا لیکن آپ کی آواز تھوڑی پست تھی۔ عرض کی اللہ کے رسول، جس رب کے لیے پڑھ رہا تھا وہ رب تو دلوں کے دبدبے اور بھیس کو بھی جانتا ہے۔ آپ نے کہا حضرت عمر آپ کی آواز اتنی اونچی کیوں تھی؟ اب جواب سنیے گا۔ عرض کی آقا، رب کو منا رہا تھا کہ رب کے سوئے ہوئے بندوں کو جگا رہا تھا۔ علماء سے پوچھا یہ کون سا وقت ہے تلاوت کرنے کا؟ صبح بھی تلاوت ہے، ظہر میں بھی، عصر میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں رات کو ابو بکر صدیق بھی تہجد ادا کرتے اور رات کو حضور کے سارے صحابہ تہجد ادا کرنے کے بعد آرام فرماتے۔ اور علماء لکھتے ہیں ثلاثۃ دعوات مستجابات، تین دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ ہم میں سے عمرے میں جا رہا ہو تو ہم پیغام دیتے یار میرے لیے دعا کر دینا، آستانے پہ جا رہے ہو میرے لیے دعا کر دینا، دوسروں سے دعاؤں کی بھیک مانگتے رہتے، جبکہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا، فرمایا جو دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو میں تمہیں تین عمل بتاتا ہوں۔ پہلا عمل آپ نے فرمایا وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، جس انسان کے اوپر ظلم ہو جب وہ دعا کے ہاتھ اٹھاتا ہے لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ الْحِجَابِ، اس کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی دعائیں سیدھا آسمانوں پار جاتی ہیں۔ جب امام زین العابدین کربلا میں اکیلے بچے، یزید کے دربار میں یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک عورت روتی ہوئی آ گئی۔ اس نے کہا قافلے والوں میرا ایک جوان بچہ ہے موت سے لڑ رہا ہے، کیا تمہارے اندر کوئی طبیب موجود ہے جو میرے بچے کا علاج کرے؟ یزیدیوں میں سے ایک یزید بولا، اب عقیدہ بھی ان کا سنیے، ظلم بھی کر رہے ہیں امام حسین کے خاندان پر لیکن ان کا عقیدہ سنیے گا۔ اس نے کہا ماں ہم میں کوئی طبیب نہیں ہے لیکن قافلے کے آگے جو جا رہا ہے جس کا نام امام زین العابدین ہے، ہمارا اتنا عقیدہ ہے یہ اگر تیرے گھر چلا گیا اللہ تیرے بیٹے کو شفا عطا فرمائے۔ بڑھیا نے کہا کہ اس کو میرے ساتھ روانہ کرو۔ میرے اور آپ کے امام زین العابدین روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے تو جوان بچی رو کے کہتی امام
اس طبیب کو واپس بھیج دے۔ ماں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا جس بچے کے لیے طبیب لائی ہو وہ بچہ انتقال کر گیا۔ اس کی ماں جب دھاڑے مار کے رونے لگی، امام زین العابدین نے کہا ماں کیا ہوا؟ اس نے کہا جس کے لیے میں آپ کو لائی تھی اس بچے کا وصال ہو گیا۔ میرے امام نے کہا ماں فکر نہ کر، وہ اور طبیب ہیں جو زندوں کا علاج کرتے ہیں، میں وہ طبیب ہوں جو زندوں کا بھی علاج کرتا ہوں، رب کے حکم سے مردوں کا بھی علاج کرتا ہوں۔ امام زین العابدین اندر تشریف لے گئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ امام حسین کا خون ہو، نبی پاک کا نور ہو، مظلوم بھی ہو، آل رسول بھی ہو، قوم بِإِذْنِ اللہ۔ آپ کے یہ جملے کہنے تھے، وہ بچہ جو مر چکا تھا اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ میں مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسرا جو آپ اور میں آسانی سے کر سکتے ہیں، فرمایا جو بندہ فرض نماز ادا کرے، چاہے وہ نماز جمعہ ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ اٹھائے، خدا اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، بلکہ اللہ پاک فرماتے جبریل مجھے شرم آتی ہے اس بندے سے، اے اللہ کس سے؟ کائنات کا خالق تے مالک کہہ رہا ہے۔ فرمایا وہ بندہ جو میرے سامنے دعا کے ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے دعا کے ہاتھ خالی جانے دو، فرمایا میں رب کو شرم و حیا آتی ہے۔ اب دیکھیں جو بندہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، وہ جمعے کے بعد سنتیں پڑھے گا، جمعے کے بعد نوافل پڑھے گا، لیکن ہمارے ساتھ دعا میں شریک نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کو شرعی مسئلہ معلوم نہیں۔ فرمایا سب سے پہلے وہ قبولیت سے محروم ہوا، پھر اس کے بعد اجتماع کی برکت سے محروم ہوا، پھر اس کے بعد نبی پر درود و سلام پڑھنے سے محروم ہوا، پھر اس کے بعد دعا کی قبولیت سے محروم ہوا۔ ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، 40 بندے جہاں بیٹھے ہو نا، 40 بندے، فرمایا ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، جب آپ دعا مانگتے ہیں اللہ کا ولی آمین کہتا ہے، خدا سب کی دعا کو قبول فرمائے۔ اگر تیسری کون سی دعا ہے جو دعا رد نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا جو امتی رات کو اٹھے اور نماز تہجد ادا کرے اور تہجد میں اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں مانگے گا اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ ہم نے اتنا ہلکا لے لیا اس نماز کو، ہم بلا بیٹھے، ہمیں رکعتوں کا بھی نہیں پتا، سورتوں کا بھی نہیں پتا، پڑھنی ہے تو پڑھنی کیسی ہے۔ ہم سمجھتے ایک شب رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، بس اس میں عبادت کرنی نہیں۔ اگر یہ 2 راتیں ہیں تو اللہ ہر پچھلی رات کو پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں دوں گا، ہے کوئی مجھ سے مدد کرنے والا میں مدد کروں گا، ہے کوئی مجھے پکارنے والا میں اس کی پکار کو سنوں گا۔ فرمایا صبح تک یہ آواز جاری رہتی ہے اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس گھڑی میں رب سے مانگتے ہیں، رب ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو عطا کیسے عطا فرماتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر امام المحدثین ہے۔ اب میں یہ جملہ کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ ایک ہوتا ہے محلے کا امام، ایک ہوتا ہے استادوں کا امام، ایک ہے اماموں کا امام، ایک ہے امام المحدثین، یعنی جو حدیث بیان کرتے ہیں ان کا امام۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ آدمی تو بڑا اچھا ہے، کاش کہ تو رات کی نماز ادا کرے۔ بس کہتے لوگوں اس کے بعد میں نے جتنی زندگی گزاری میں نے نماز تہجد کو ترک نہیں کیا، کیونکہ نبی نے کہا بندہ بڑا اچھا ہے، کاش کہ تو رات کو نماز تہجد ادا کر۔ پھر ہوا کیا؟ آپ کہتے ہیں مادر زاد نابینا میرا دوست بنا، وہ بزرگ ایک دن میرے پاس مہمان بن گیا۔
عشاء کی نماز ہم دونوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی، کھانا کھایا، ہم سو گئے۔ رات کو تہجد کے ٹائم میں اٹھا تو میں نے دیکھا میرا نابینا دوست پہلے سے اٹھا ہوا تھا۔ اچھوں کی سنگت بھی اچھی ہوتی ہے۔ ہمارا مہمان آیا، عشاء تو نے نہیں پڑھی، عشاء اس نے بھی نہیں پڑھی، فجر تو نے نہیں پڑھی، فجر اس نے بھی نہیں پڑھی، ساری رات لانتیں برستی رہی، اس پر بھی تیرے اوپر بھی، گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ عبداللہ کہتے میں رات کو اٹھا، میں نے دیکھا کہ میرا وہ دوست پہلے سے جاگا ہوا تھا، ہم دونوں نے وضو کیا، نماز تہجد ادا کی، پھر سو گئے۔ پھر جب میں فجر کے لیے جانے لگا میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کا نور واپس آ گیا۔ ایک ہوتا ہے نا عام اندھا، ایک ہوتا ہے مادر ذات اندھا، جس کی روشنی آنا ناممکن ہے، جسے ڈاکٹر اور طبیب بھی کہہ دیتے ہیں لاکھ علاج کرو یہ بندہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں میں نے فجر کے ٹائم روک دیا، میں نے کہا تیری آنکھوں کا نور کیسے واپس آیا؟ اس نے کہا تیرے نبی کا فرمان ہے تہجد میں جو دعا مانگے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ میں نے تہجد ادا کی، سر سجدے میں رکھا، میں نے کہا اے اللہ اگر یہ بات سچ ہے میری آنکھوں کا نور مجھے واپس لوٹا۔ ابھی سر سجدے سے اٹھایا نہ تھا اللہ نے نور واپس لوٹا۔ پھر جو دوست کہتے ہیں جی ہمیں آنکھ نہیں کھلتی، یہ تو فجر کی شکایت کرتے ہیں نا، آنکھ نہیں کھلتی، یا آنکھ کھلتی ہے فجر میں تہجد میں پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ معذرت کے ساتھ جملے سخت ہیں، ہاں اگر میرے ہو تو میں مجرم ہوں، اگر یہ جملے میرے نبی کے ہیں تو پھر تو میں مجرم نہیں۔ قاصد اگر خط لے کر آتا ہے، خط میں گالی گلوچ لکھی ہے، آپ قاصد کو تو نہیں پکڑتے، وہ تو خط اٹھا کے لایا ہے۔ میں بھی تو ایک کتاب سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، فرمان میرے نبی کا ہے، آنکھ کیوں نہیں کھلتی اور مسجد میں دل کیوں نہیں لگتا؟ فرمایا تین گروہ ہوتے ہیں فرشتوں کے۔ کتنے گروہ؟ تین گروہ فرشتوں کے ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ اللہ پاک فرماتا ہے فلاں بن فلاں سویا ہوا ہے، اسے مت اٹھانا۔ یہ جملے سمجھیے گا، آپ نے دیکھنا ہے میں اور آپ کہاں پہ ہیں، مجھے بھی شامل کر لیں تاکہ آپ کو برا نہ لگے۔ پہلا گروہ اللہ پاک فرماتا ہے اسے مت اٹھانا۔ سمجھے؟ رات کو سوتے وقت شیطان تین گرے لگاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب وہ فجر کے ٹائم اٹھتا ہے پہلی گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے، تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اس کی صبح پاک ہو جاتی ہے۔ یہ میں تہجد کی بات کر رہا ہوں، یہ تو فجر کا مسئلہ تھا۔ فرمایا اللہ فرشتے کے گروہ کو کہتا ہے اے بندہ سویا ہوا ہے اٹھے نا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تہجد کا ٹائم ہے کیوں نہ اٹھے؟ فرمایا میں چاہتا ہی نہیں ہوں یہ منحوس میرے دربار پہ میرے لیے کھڑا ہو، نہیں اٹھانا اس کو۔ توفیق ہی نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو میں نماز نہیں پڑھتا، میں مسجد نہیں جاتا؟ آپ کون ہوتے ہیں نہ پڑھنے والے؟ اس خالق نے آپ کو توفیق ہی نہیں دی ہے۔ میں تو ہر جمعے کے بعد یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ اس جمعے کے صدقے جتنے نمازیوں نے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق دلا۔ اس دعا کو لوگ ہلکا سمجھتے نہیں ہیں۔ مہمان 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تھوڑی گہرائی میں جاتے پھر واپس آ جائیں گے۔ ایک مہمان وہ ہے آپ کو گلی میں ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اب جان چھڑوانی ہے، آؤ نا جی چائے پلائیں، نہیں جی پھر کبھی، چلا گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا مہمان السلام علیکم، وعلیکم السلام، ٹھیک ہو، آؤ جی چائے پیتے ہیں، وہ کہتے نہیں چائے پیو گے تبھی جانے دوں گا۔ گھر لے آئے، 5 منٹ 10 منٹ خاطر تواضع کی، چلا گیا۔ تیسرا مہمان وہ ہے جو آ گیا، فرمایا نہیں جانے دوں گا، کھانا کھاؤ، رات گزارو، 1 دن رہو، 3 دن رہو، 3 دن بھی رہتا ہے،
میزبان کی کوشش ہوتی ہے نہ جائے. فرمایا اسی طرح نمازی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو مسجد میں آیا دروازے تک، جیسے میزبان نے کہا چائے پیو گے، نہیں بھائی نہیں ٹائم نہیں ہے، بھیج دیا، اور یہ سمجھتا ہے میں نہیں آتا مسجد میں، حقیقت میں اس کو رب نے بلایا نہیں. دوسرا کون سا ہے؟ فرض نماز پڑھنے آیا، رب نے کہا چلو ٹھیک ہے آیا ہے 4 رکعت پڑھے گا چلا جائے گا ٹھیک ہے. تیسرا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، رب فرماتا ہے آ گیا اب جائے نا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا آ گیا ہے میرے گھر سے اب، اس لیے مسجد میں دل زیادہ رب کے مہمان بن جاؤ. پہلا گروہ اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے مت اٹھانا، ساری رات سویا رہے، ساری رات نیند کرتا رہے، میں نہیں چاہتا یہ بندہ میرے دربار میں کھڑا ہو. دوسرا گروہ اللہ پاک فرماتا ہے اٹھاؤ ان کو. یہ جو کہتے ہیں نا سمجھ ہی نہیں آتی، تہجد کے ٹائم خود بخود میری آنکھ کھل جاتی ہے، خود بخود نہیں کھلتی. اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کو اٹھاؤ. اللہ کیسے اٹھائے؟ فرمایا نوری پر اس کے چہرے کے اوپر مارو، یہ جاگ جائے. میں چاہتا ہوں یہ قیام میں کھڑے ہو، میرے لیے سجود کرے، میرے لیے تشہد قیام کرے، میرے لیے راتوں کو اٹھ کے میری عبادت کرے، اس کو جگاؤ. تیسرا گروہ کو اور بھی ہے. اللہ تیسرے گروہ کو فرماتا ہے فلاں بن فلانی ہے جی، فرمایا ان کی کروٹ تبدیل کر دو. بڑی زبردست بات ہے. دل مانے تو اٹھ کے پڑھ لیں گے تب بھی راضی ہو، اگر دل مانے نہ پڑھے تب بھی میں رب راضی ہوں. یہ کون سے ہیں؟ پہلا بندہ وہ جو تو اٹھا ہی نہیں، رب نے اٹھایا ہی نہیں. دوسرا وہ جو رات کو اٹھ کے تہجد ادا کرتا ہے. تیسرے کا فرمایا بس کروٹ بدل لو. کون؟ فرمایا وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کا جاگنا بھی عبادت ہے، جن کا سونا بھی عبادت ہے. یعنی رب فرماتا ہے سوئے رہیں تب بھی عبادت ہے، یہ جاگے رہیں تب بھی عبادت ہے. عالم دین سو جائے، عالم دین سمجھے. فرمایا ایک سانس پہ اللہ پاک جب وہ سوتا ہے سانس لیتا ہے، ہر سانس پہ اللہ پاک تسبیح پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اولاد کو انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، وکیل بنا دیا، ایک بیٹے کو تو نے عالم نہیں بنایا. کہتے جی مولوی ہے جناب، مولوی بن گیا کھائے گا کہاں سے؟ تو جب ہم نے کھانا شروع کیا کہتے ہوئے ہوئے مولوی بہت کھاتے ہیں، حالانکہ رازق اللہ تبارک و تعالی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے. اب سنیے 3 بندے اللہ کے محبوب ہیں. کتنے بندے؟ 3 بندے اللہ کے ساتھ یاد کرتے رہو، یہ درس ہے. 3 بندے اللہ کے محبوب ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کن میں آپ شامل ہیں. پہلا کون سا بندہ؟ فرمایا محفل لگی ہوئی تھی، غریب فقیر بندہ آ گیا، اس نے کہا کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا، ہے کوئی اللہ کے نام پہ میری مدد کرنے والا؟ کسی نے بھی مدد نہ کی. لیکن محفل میں ایک بندہ بیٹھا تھا رب کا پیارا، اس نے اس انداز سے دیا، ایک ہاتھ سے 2 دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی دینے کا طریقہ بھی یہی ہے، دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے. اس نے اس کی مدد کر دی. اللہ پاک فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ یہ رب کا محبوب بندہ ہے. رابعہ بصری جو ہے نا اپنے باپ کی چوتھی بیٹی ہے، اس لیے نام رکھا رابعہ. رابعہ چوتھے کو کہتے ہیں. آپ کی جب ولادت ہوئی نا، آپ فرماتے ہیں سردیوں کی رات تھی، نہ گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل تھا، نہ گرم کپڑا تھا جس میں لپیٹا جائے. والد صاحب بڑے غیرت مند تھے، آج تک کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. اور اللہ سے دعا کرو اللہ محتاجی سے بچائے. خدا اپنا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے. جب بندوں کے اختیار میں ہوگا رزق بانٹنا، دولت دینا، آج بندے بندوں کو لوٹ کے کھاتے ہوتے، بندے بھوکے مر جاتے. تو شکر ادا کرو کہ رزق کا فیصلہ رب نے اپنے پاس رکھا. تو آپ کا شکر ادا کرو. آپ کہتے ہیں میرے والد صاحب مجبور ہو کے گلی میں گئے، پڑوسیوں سے مدد مانگ لیتا ہوں، تیل دے دو، گرم کپڑا، واپس خالی آ گئے.
رابعہ کی ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا گیا تھا دروازے پر، پھر دل میں خیال آیا بندہ خدا کا ہوں اور مانگتا میں غیروں سے ہوں۔ افضل طریقہ بھی یہی ہے نا، جب بھی مانگنا ہو خدا سے مانگ۔ فرمایا جو مانگنے کا طریقہ ہے اسی طریقے سے مانگ، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ آپ واپس آ گئے، رات روئے کہ میں اتنا غریب ہوں، میرے پاس لپیٹنے کے لیے کپڑا نہیں، اتنا روئے اتنا غریب ہو کہ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں۔ آپ فرماتے جو ہی سویا چہرے کی آنکھ بند ہوئی، قسمت کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کا لگنا تھا کہ آمنہ کے لال کا دیدار ہو گیا۔ میں کہتا ہوں ایسی بیداری پر ہزاروں بیداری پر یہ نیند کو قربان کر جاؤں جس نیند میں اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹا کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے نبی گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو چراغ میں تیل بھی نہیں، گرم کپڑا لپیٹنے کے لیے کپڑا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، تجھے ایک بات بتاؤ؟ جی آقا۔ فرمایا بیٹی تیری ہے لیکن ہے خدا کی ولیہ۔ ہاف کلندر کا لقب ملا، آدھی کلندر، نصف کلندر، سمجھ رہی ہے؟ اللہ کے نبی میرے پاس مال نہیں ہے، آپ نے جو جملہ کہا یہ جمعہ پڑھنے جتنے بیٹھے ہو نا، آپ آج انشاءاللہ درود پڑھ کے جاؤ گے، انشاءاللہ کہہ دو۔ کیسے پڑھ کے جاؤ گے؟ میں دلیل دے رہا ہوں، دلیل میری بڑی مضبوط ہے۔ آپ نے فرمایا امیر بصرہ کے پاس جاؤ، جو بصرہ کا حاکم ہے، اسے کہو کہ 400 درہم تجھے دے۔ رابعہ کے والد نے کہا آقا وہ مجھے کیوں دے گا؟ فرمایا اسے جا کے میرا بتاؤ۔ آقا وہ کیسے یقین کرے گا؟ اب نبی نے جو دلیل دی ہے، آپ نے فرمایا اسے کہنا روز تو 100 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے اور جمعرات والے دن 400 مرتبہ پڑھتا ہے، اس جمعرات تیری غیر حاضری ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھ آیا؟ میں ایک اور روایت رکھ دیتا ہوں تاکہ میری بات مضبوط ہو جائے۔ قیامت کے دن آپ میں سے، اللہ کرے ہم میں سے ہو، چلو میں یوں مثال دیتا ہوں، ایک امتی کا حساب و کتاب ہوگا تو جو گناہوں کا پڑھنا وہ بہت زیادہ ہوگا، حکم ہوگا جہنم میں لے جاؤ۔ میرے نبی فرمائیں گے ٹھہرو، انصاف نہیں ہوا، تولا صحیح نہیں ہے، ہن میں آگے تے میرے سامنے تولو۔ پھر اعمال نامہ تولا جائے گا، اللہ کے نبی جیب میں سے ایک چھوٹی سی پرچی نکال کے اس وزن پہ رکھیں گے، امتی کہے گا ایک پرچی کیا کرے گی؟ امتی کہے گا اچانک نیکیوں کا پلہ بھاری، سمجھ آئیے؟ حکم ہوگا جنت میں لے جاؤ، امتی کہے گا اے اللہ کے نبی یہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا تو مجھ پر درود پڑھتا تھا، تیرا درود میں لکھتا تھا، آج درود کے صدقے خدا نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ میں سوچتا رہا یار کیسے ہمارے حاکم تھے، اس باتوں پہ نا لوگ بڑا برا مناتے ہیں۔ روز رات کو 100 مرتبہ درود، 100 مرتبہ، اور یہ وظیفہ بھی سن لو، بڑی سے بڑی مشکل ہو، پریشانی ہو، 2 عمل کر لو، ایک استغفار کو لازم پکڑ لو، درود شریف کو پکڑ لو، 1 ہفتہ آپ کر لو، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سمجھ آئیے؟ امیر بصرہ روز 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے کہ ہمارے امیر اتنی بڑی بڑی مونچھیں لگی ہیں، ووٹ ہمیں دینا، نالی بنا دیں گے، جنازہ پڑھنے آ جاتا ہے تو کہتا ہے ووٹ اسے دوں گا، اس نے میری ماں کا جنازہ پڑھا ہے۔ وہ جنازہ تو فرض کفایہ ہے، نماز تو فرض عین ہے، 5 وقت میں کہاں ہوتا ہے؟ بات سمجھو، سوچ سمجھ کے فیصلے کیا کرو بھائی، پہلے ملک کا بیڑا غرق ہوا، خیر میں اس طرف جاتا نہیں ہوں،
ہم نے تو عہد کر رکھا ہے نہ سیاسی گفتگو کرنی ہے تے نہ جو ہے نا اختلافی گفتگو کرنی ہے، نہ فرقہ واریت پھیلانا ہے، ہم تو اس سے بیزار ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں میں گیا امیر بصرہ کے پاس، میں نے کہا جی امیر بصرہ سے ملنا ہے، کہا ٹائم نہیں ہے، میں نے کہا میں خود نہیں کسی نے بھیجا ہے، نوکر کہتے ہیں کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ امیر بصرہ نے جب سنا دوڑتا ہوا محل سے باہر آ گیا، فرمایا کیسے مانو امیر بصرہ نے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے؟ فرمایا 100 مرتبہ تو چھپ کے درود پڑھتا ہے اور جمعرات کو 400 مرتبہ پڑھتا ہے، اس جمعرات تو غیر حاضر تھا، نبی نے جرمانہ ڈالا ہے 400 دینار مجھے دے آدھا، اس نے 1000 روپیہ غریبوں میں تقسیم کیا۔ نوکر نے کہا حضرت کیوں؟ فرمایا میرے نبی مجھے یاد رکھتے ہیں، اس خوشی میں میں نے 1000 روپیہ تقسیم کر دیا۔ 4000 کے 400 درہم رابعہ کے والد کو دیے، آپ گھر تشریف لائے، کچھ عرصے بعد ماں باپ کا انتقال ہو گیا، رابعہ بصری نے جب ہجرت کی ڈاکوں نے گرفتار کیا، یہاں تک کہ ایک ظالم کے آگے آپ کو بیچ دیا۔ رات کا ٹائم ہے، وہ ظالم کہتا ہے میں اٹھا، میں نے دیکھا کہ کونے میں رونے کی آواز آ رہی ہے، میں گھر گیا، بیوی سو رہی ہے، میری بچیاں سو رہی ہیں، میرے بچے سو رہے ہیں، یہ رات کو اٹھ کے رونے والا کون ہے؟ آپ کہتے جب میں جھوپڑی میں گیا میں نے دیکھا رابعہ مصلے پہ کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے مالک تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ دل بھر کے تیری عبادت نہیں کر سکتی، اے اللہ مجھے معاف کرنا، دن کو کام کرتی ہو تھک جاتی ہو، اگر تھکاوٹ نہ ہوتی ساری رات کھڑے ہو کر تیری عبادت کر دی۔ صبح جب ہوئی مالک نے رابعہ کو بلایا، فرمایا رات کو تیرا کلام سن لیا تھا، تجھ پر بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے ظلم کیے ہیں، ایک شرط پہ تجھے آزاد کرتا ہوں، تو میری زیادتیوں کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ فرمایا رابعہ کو اس نے آزاد کر دیا۔ وہ عورت ہو کے رات کو قیام کرتی تھی، بتا تو اور میں تو مرد ہیں، اور اللہ پاک نے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر طاقت دی ہے۔ سمجھی؟ پہلا وہ بندہ جو محفل میں کسی کی مدد کرے، فرمایا رب کا محبوب ہے۔ دوسرا فرمایا جنگ ہو رہی ہے، جنگ کا زور ہے، پیٹ پھیر کے بھاگا نہیں، ڈٹ کے مقابلہ کیا، رب فرماتا سن لو میرا محبوب ہے۔ تیسرا بندہ کون سا ہے؟ فرمایا رات کو اٹھے تو تہجد میں خوبصورت طریقے سے قرآن کو پڑھے، کیا کرے؟ قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ فجر کا ٹائم نہیں ہوتا، فجر کے بعد جی میں تلاوت نہیں، فجر کے بعد تو ہے، تہجد کہاں جائے گی؟ امام حسن شورانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خود بھی تہجد کے پابند، ظاہری بات ہے جب مالک عبادت گزار ہوگا نوکروں پہ آل اولاد پہ بھی اثر پڑے گا۔ آپ کی جو کنیز تھی آپ نے وہ بیچ دی، جن کے ہاں آپ نے بیچی نا، رات کا ٹائم ہوا، کنیز نے کہا بھئی اٹھو اٹھو، گھر والوں نے کہا جی فجر کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے کہا فجر کا ٹائم، فجر کے ٹائم کون اٹھتا ہے؟ فرمایا یہ نماز تہجد کا ٹائم ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو تہجد نہیں پڑھتے، ہم تہجد وہ بھی اچھے لوگ تھے جو فجر میں اٹھتے تھے۔ اس نے کہا ہم تہجد نہیں پڑھتے۔ کنیز ساری رات روتی رہی، صبح امام حسن شورانی کے پاس آئے، امام حسن شورانی کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میرے ہاتھ ہوں گے، تیرا گربان ہوگا، میں تجھے پکڑ کے اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤں گے۔ امام حسن شورانی نے کہا بی بی میرا جرم کیا ہے؟ فرمایا تیرا جرم یہ ہے تو نے اس گھر مجھے بھیجا جو رات کو نماز تہجد نہیں پڑھتے، آپ نے پیسے دیے اپنی کنیز کو واپس لے آئے۔ سمجھے؟ اب ایک اگلا جملہ سننا بڑا زبردست ہے، تھوڑا چبن والا جملہ ہے، میرے اوپر تھوپ دینا۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد کو فرمایا داؤد وہ بندہ جھوٹا ہے، وہ بندہ جھوٹا ہے، وہ بندہ جھوٹا ہے۔ اللہ کون سا؟ فرمایا میری محبت کا دعویٰ کرے لیکن تہجد نہ پڑھے، جی وہ بندہ جھوٹا ہے، 5 نمازیں نہیں، جو میری محبت کا دعویٰ کرے تہجد نہ پڑھے۔ علماء سے پوچھا کیوں؟
فرمایا کون سا عاشق نہیں چاہتا کہ رات کو معشوق سے ملاقات نہ ہو؟ میری بات سمجھے، یہ تو ملاقات کا وقت ہے، اس میں تو ناغہ تو نہیں کرنا چاہیے، سمجھے۔ اب اللہ نے جبریل کو فرمایا ساری میری مخلوق ہے، شرق سے لے کر غرب تک سارے میرے بندے ہیں۔ دو بندے ایسے ہیں، ایک کو میں بڑے پیار سے دیکھتا ہوں تو دوسرے کی بڑے پیار سے آواز سنتا ہوں، ساری مخلوق میری ہے۔ اے اللہ کون سا بندہ؟ آپ نے فرمایا وہ بندہ جو رات کو اٹھتا ہے، گرم بستر کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، میرے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، میں رب اسے دیکھ کر مسکراتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اے اللہ آواز کس کی سنتا ہے؟ فرمایا سب کی آواز سنتا ہو، سب کی پکار کو سنتا ہو، میں تو چیونٹیوں کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن جو رات کو اٹھ کے تہجد میں قرآن پڑھتا ہے میں بڑے پیار سے اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ سمجھ کیا کرتا ہوں؟ بڑے پیار سے اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کا پڑوسی فوت ہوا تو کسی نے خواب میں اسے جنت میں دیکھا، اور مزے کی بات یہ جہاں امام احمد بن حنبل ساتھ پڑوسی تھا غیر عالم، اور آپ تو عالم کیا عالموں کے استاد بہت بڑے امام ہیں، تو سائل نے سوال کیا، اس نے کہا فلاں بن فلاں تجھے یہ مقام تے مرتبہ کیسے ملا؟ یہ آپ کو نیت سکھا رہا ہوں، نیت کیسے کرنی ہے، سمجھئے؟ اس نے کہا مقام اس لیے اتنا بڑا ملا، صبح سے لے کر شام تک میں مزدوری کرتا تھا، سمجھے، اور خالی نیت پہ نہیں رہنا، عمل بھی کرنا ہے، شام تک میں مزدوری کرتا تھا، جب رات کا ٹائم ہوتا تھا میں دیکھتا تھا امام احمد بن حنبل چھت پہ نماز تہجد ادا کر رہے ہوتے، تو میری تھکاوٹ اتنی ہوتی جسم اجازت نہ دیتا کہ کھڑے ہو کر عبادت کروں، لیکن میں اتنا ضرور کہتا اے اللہ اگر میرے بچے چھوٹے نہ ہوتے، تھکاوٹ نہ ہوتی، میرے سر پہ مزدوری کا بوجھ نہ ہوتا، میں بھی امام کی طرح کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا کرتا۔ فرمایا نیت اچھی تھی، رب نے جنت میں امام احمد بن حنبل کا پڑوسی بنا دیا۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ نیت ابھی سے آپ بنا لے، باقی اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ ایک حدیث جو کئی بار سنی ہوگی لیکن ہم مغالطہ کھا گئے ہیں۔ مغالطہ کیسے ہے؟ فرمایا رات کو اگر خاوند بیدار ہو یا بیوی بیدار ہو اور لوگوں نے اس کو فجر میں فٹ کر دیا، مسئلہ نہیں ہے، یہاں تک کہ جب دولہا دلہن کمرے میں جائے سہاگ رات کے لیے ان تک بھی یہ حدیث ہے۔ فرمایا رات کو ان دونوں میں سے کوئی سویا ہوا ہے اسے اٹھائیں، رات کی تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، کون سی؟ فرمایا تہجد کے لیے۔ فرمایا اگر بیوی نہ اٹھے پانی کا چھڑکاؤ، کیا کرے؟ بولو یار، پانی کا۔ تے اگر خاوند نہ اٹھے پھر بیوی کیا کرے؟ تسی پھر چھوڑ سو اس میں، تم پہ وہ رات کو ٹھنڈا پانی ڈالے تو تم کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ اتنے بھی سادے نہ بنو نا، یا تو ہمت ہو تو مرچی تیز ہو جائے لوگ جناب طلاقیں دے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا رات کو اٹھے پانی کا چھڑکاؤ ڈالے، غور کیجئے گا، پھر دونوں میاں بیوی بیدار ہوں، وضو کریں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، رب کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے فرشتہ تم نے کہا تھا انسان نہ بنانا، خون کریں گے، قتل کریں گے، ڈاکے ماریں گے، لٹیرے بنیں گے، ان کو دیکھا تھا ان کو نہیں دیکھا۔ ہائے ہائے ہائے، تکبیر، جس لڑکی نے 25,000 کا میک اپ کیا ہو بتاؤ وہ رات کو کیسے کرے گی؟ وہ وضو کیسے کرے گی؟ جس دولہے نے کلین شیو کی ہو، سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہو، ساری رات مجرا ہوتا ہو، اور دعا کریں کہ بیٹا ہمیں حسین کا عاشق دے، بیٹیاں فاطمہ الزہرا جیسی دے۔ فرمایا ایسے گھروں میں کنجر پیدا ہو سکتے ہیں، نبی کے دیوانے نہیں پیدا ہو سکتے۔ فرمایا جب رات کو دونوں کھڑے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں آؤ، تم نے دیکھ لیا ان کو بھی، میں نے تمہیں یہ بندے دکھائے ہیں، نامہ اعمال لے کر آؤ، اس میں لکھ دو
قیامت کے دن جب یہ جوڑا آئے گا بغیر حساب و کتاب میری جنت میں آئے گا، اے اللہ پھر فرمائے یہ میرا دیدار کریں گے، میں رب ان کا دیدار کروں گا۔ اب طریقہ بھی سن لو، شاید کسی کا موڈ بن چکا ہو، کوشش تو میں نے کی ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے جس کو یقین کامل ہو کہ میں نے تہجد میں اٹھنا ہے، عشاء پڑھے سنتے پڑھے وتر نہ پڑھے۔ یہ جو نبی رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے وتر سمیت پڑھتے تھے، ان لوگوں کا مغالطہ ہوا کہ نہیں تراویح 8 رکعت ہے، 8 رکعت نبی پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر ملا لیتے تھے، 11 رکھتے۔ میں کہ نہ جی نہ، دھوکہ نہ کرو، رات کے تہجد کے ٹائم کون سی تراویح کا ٹائم ہے؟ سنو بھائی، اللہ کے نبی رات کو 11 رکعتیں ادا کر دے، آپ وتر کو چھوڑ دیں، نماز پوری پڑھیں۔ رات کو جب آپ سونے لگیں ایک تو آپ باوضو سویا کریں، یہ جو برے خیال وسوسے آتے نہیں آئیں گے، باوضو ہو کر اور درود پڑھتے پڑھتے ایسے، یہ سنت ہے، یہ 2 ہتھیلیاں ایسے رخسار رکھ کے نا قبلے کی طرف۔ کیوں؟ میں نے حضرت جہاں تک پڑھا ہے جن کو بھی خواب میں نبی کا دیدار ہوا ہے وہ باوضو بھی سوئے، نبی پر درود پڑھ کے سوئے۔ تو جمعے کو نہیں پڑھتا سبحان اللہ کہہ کے مجھے ڈال دیتا ہے، جمعے کو پڑھا کر تیری عادت بنے گی، ہم تیری عادت بنا دیں۔ سمجھ آئیے، درود پڑھتے پڑھتے باوضو ہو کے سوئے، نیت کیا کرنی ہے؟ میرے مالک میں سو رہا ہوں، رات تہجد ٹائم مجھے تو اٹھا دینا۔ بندوں کی ڈیوٹی نہ رب کی کرے، سمجھے؟ نیت کر کے جب آپ اٹھیں، کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 ہیں۔ آپ 12 نہیں بھی پڑھ سکتے، 4 سے شروع کریں، 2 سے شروع کریں، شروعات کر کے دیکھیں، سمجھے؟ اور کوشش کریں اس میں لمبی صورتیں پڑھیں۔ کیا کریں؟ اللہ کے نبی جب لمبا قیام کرتے اسی لیے تو پاؤں پہ ورم پڑ گئے تھے، سمجھے؟ جب تہجد پڑھو گے ملے گا کیا؟ کیوں؟ آخری بات ہے، وقت زیادہ ہو گیا، صرف 1 منٹ دے دیجئے گا۔ کیوں اس نماز کا اتنا ثواب ہے نفلی نماز میں؟ کیوں؟ فرمایا پہلی وجہ، جو یہ نماز پڑھتا ہے نا، یاد رکھیے گا، اس کی نشانی بتا رہا ہوں، بتانا نہیں پڑے گا، اس کے چہرے پر نور ہوگا۔ دوسرا فرمایا یہ نماز خالص ہوتی ہے۔ تیسرا، جمعہ ہے، ہو سکتا ہے میں ریاکار ہوں، آپ ریاکاری کر رہے ہوں، فرمایا اس نماز میں کوئی ریاکاری نہیں۔ کیوں؟ بندے نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن بندوں کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس لیے نیت کریں، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ